ایک سوال بار بار آتا ہے کہ جی ہم نے جب خاموشی اپنائی تو اس بندے نے قدر کرنا شروع کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد اس نے پھر وہی ڈرامہ شروع کر دیا۔ اب اس نے پھر وہی پرانی عادتیں اپنا لی ہیں۔ اب ہم کیا کریں، یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو میں آج آپ لوگوں کو کچھ ریزن بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ خاموشی اپناتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد وہ قدر کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، محبت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی اپنی پرانی عادتوں پر آ جاتا ہے، اگنور کرنے لگ جاتا ہے، ویلیو نہیں دیتا۔ تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو غلطیاں ہیں، وہ آج آپ نے سن لینی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ ہم دوبارہ وہی غلطیاں ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے یا نو کانٹیکٹ رول کو فالو کرنے سے پہلے ہم کر رہے تھے۔ وہ غلطیاں کیا ہیں؟ ہر وقت اس انسان کو اویلیبل رہنا، اوور اس کو میسر رہنا، ہر وقت آن لائن رہنا، ہر وقت بات کرتے رہنا، ہر وقت اس کو اپنی کمزوریاں بتانا، اس کو اپنے راز بتانا، اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح بنے رہنا، یہ آپ کی ساری غلطیاں ہیں۔ بار بار جو ہے اس بندے سے شکوہ کرتے رہنا، ٹائم کا، محبت کا، ویلیو کا، بار بار یہ اس کو بولنا کہ اگنور کیوں کر رہے ہو، ٹائم کیوں نہیں دے رہے، یہ کیوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ جب بھی آپ یہ غلطیاں کریں گے اس انسان نے ویسا ہی آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو 60-70% لوگ ایک غلطی کرتے ہیں تو دوبارہ اس غلطی کو آپ سلجھاتے نہیں ہیں۔ وہ جو غلطی ہے ایک دفعہ آپ کرتے ہیں، بار بار جو ہے وہ آپ اپنی غلطیاں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے اس کو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ دکھانے لگ جاتے ہو اور پھر ساری باتیں اس کو بتانے لگ جاتے ہو کہ جب ہمارا رابطہ نہیں تھا میں نے آپ کا نمبر بلاک کیا ہے، یا میں نے آن لائن آنا چھوڑ دیا تھا تو میں کتنی مایوس تھی، کتنی پریشان تھی، کتنے مشکل سے دن گزر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں سامنے والے انسان کو بولنا، تو وہ سارا جو ہے نا، ساری محنت پر آپ پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس بندے میں زیادہ ابھی آپ نے ٹرسٹ نہیں دکھانا ہوتا، زیادہ اویلیبل نہیں رہنا ہوتا، زیادہ اس کو راز نہیں بتانے ہوتے۔ دل کر رہا ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ ایک میسج کرتا ہے، آگے سے آپ رپلائی کر دیتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو آپ مزید اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، باتوں سے باتیں آگے تاکہ نکلتی چلی جائیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرتا رہے۔ آپ جان بوجھ کر بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ انٹرسٹ شو کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ تو چینج نہیں ہوا، اس کی تو وہی پرانی عادتیں ہیں سیم۔ تو پھر وہ آپ کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے، پھر جناب وہ آپ کی ویلیو نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، اس میں زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کروانا، اس کو زیادہ اویلیبل نہیں رہنا، اس کو اپنی زیادہ کمزوریاں میں نے نہیں بتانی۔ آگے یہ بات سمجھ۔ اب آتے ہیں دوسری ریزن کے اوپر۔ دوسری سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ خاموشی اپنائیں گے نا، رابطہ نہیں ہوگا، اس کے بعد ٹوٹلی 2-3 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ وہ ٹھیک رہیں گے، پھر وہ ویسی کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے۔ 2-3 دن جو وہ ٹھیک کرتے ہیں یا ٹھیک رہتے ہیں، وہ زبردستی کی ٹھیک رہتے ہیں، نیچر ان کی پھر وہ ویسی کی ویسی آ جاتی ہے۔ مطلب وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگتے رہیں یا ان کی زندگی سے کوئی نکل جائے، آ جائے، چلا جائے، وہ ان کی ایک نیچر ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ان کی طبیعت ایسی ہے، تو ان کی طبیعت کے ساتھ آپ نے آگے چلنا ہے، ان کی طبیعت کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے آپ نے چلنا ہے کہ اگر آپ کی غلطی ہے نا کوئی، تو اپنی غلطیوں کو تو آپ درست کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نیچر کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس کی جو خصلت ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اگر نیچر وائز اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ کو ویسے ہی قبول کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے آپ کی جہاں پر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہے، ہر بات شیئر کرے، مکمل وقت دے، کنسسٹنسی سے ہماری بات چیت ہوتی رہے، وہ بندہ ہمیں سنتا رہے، یا جو بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے ایک ریلیشن شپ میں۔ اب یہاں پر پوائنٹ آتے ہیں ڈیسیژن لینے کا۔ اب جو آپ چاہتے ہیں نا اس ریلیشن شپ سے یا اس انسان سے، اس میں وہ چیز نہیں ہے۔
اور جو آپ چاہتے ہیں یا جو وہ انسان آپ سے چاہتا ہے آپ میں وہ چیز نہیں ہے. وہ چاہتا ہوگا کہ یہ صبر کرے, ٹائم سے بات نہ ہو تو یہ گلا شکوہ نہ کرے. ایک مطلب نیچر ہوتی ہے نا انسان کی, تو وہ آپ کی نیچر اس کو نہیں پسند آتی اور آپ کو اس کی نیچر پسند نہیں آتی. تو یہاں پر بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیپی اینڈنگ کر دی جائے, بجائے کہ آپ اس کو ذلیل کریں وہ آپ کو ذلیل کرے, دو باتیں آپ اس کو سنائیں وہ آپ کو سنا دے اور تعلق ختم کر دیں, بریک اپ کر دیں. اس سے 1000 گنا بہتر یہ ہے کہ آپ ہیپی اینڈنگ کر دیں. اس کو بولو کہ یار آپ کی نیچر مجھ سے مختلف ہے, آپ کا مزاج ڈیفرنٹ ہے, میرا مزاج مختلف ہے. جس طرح آپ ریلیشن شپ چلانا چاہتے ہیں میں ویسا نہیں چل سکتا, ویسی نہیں چل سکتی. اس لیے اگر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, میرے اکارڈنگ چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں, کچھ چیزوں پر مجھے بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا, وہ میں کمپرومائز کر لوں گا, اور جو آپ کو کمپرومائز کرنا ہے وہ کر لیں. اگر آپ ایزیلی اس طرح افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم ریلیشن شپ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ادروائز یہ جسٹ ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے, ایڈکشن ہے, یہ ختم ہو جانی ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں موو آن کر جائیں. ساری زندگی ہم لڑ تو نہیں سکتے, ساری زندگی یہی چلتا رہے گا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کو بلاک کرتے رہیں گے, ہمیشہ ایک دوسرے کو ابیوز کرتے رہیں گے. تو کیا فائدہ پھر ایسے ریلیشن شپ کا, ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ بھی پریشان رہیں, میں بھی پریشان رہوں, ٹھیک ہے, تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے بہتر آپشن دونوں کے لیے یہی ہے کہ ہم موو آن کر لیں اور ہیپی اینڈنگ کر لیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ تعلق بالکل بھی ختم نہ کریں. ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ بالکل تعلق کسی کے ساتھ ختم نہ کریں. اگر کوئی بندہ آپ کی نیچر سے, آپ کے مزاج سے مختلف ہے تو ہیپی اینڈنگ کر دیں, تاکہ دوبارہ کبھی آپ کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو آپ کم از کم ایک دوسرے کو سلام کہہ سکیں, ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہوں, ٹھیک ہے. تو تعلق مدھم کر لیتے ہیں, قطع تلقی نہیں کرتے, تعلق کو مدھم کر لیتے ہیں. مدھم کرتے جب اس کا راستہ اور ہے, اس کی منزل اور ہے, اس کے انٹرسٹ اور ہیں, تو وہ اپنی زندگی میں خوش رہے, آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں, بجائے کہ آپ ساری زندگی کمپرومائز کرتے رہیں. آپ بولیں کہ یار یہ کام تو مجھے خوشی دیتا ہے, اس کام میں مجھے خوشی ہے. فار ایگزامپل, آپ کو گیم کھیلنے میں خوشی ہے, آپ کو مووی دیکھنے میں خوشی ہے, آپ کو دوستوں کے ساتھ گلنے ملنے میں, آؤٹنگ پر جانے میں خوشی ہے. دوسرے بندے کو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں, نہ جائیں. تو آپ اپنی خوشیاں کمپرومائز کرتے رہیں, اس کے اکارڈنگ چلتے رہیں, وہ آپ کے اکارڈنگ چلتا رہے, تو اندر سے آپ کھوکھلے ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ آپ دونوں جو ہیں, جو آپ کی اصلیت ہے, وہ آپ اصل جو ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اصل جو ہے وہ آپ کے اندر ایک خلا رہے گا, سپیس رہے گا, بناوٹی ایک بوتنما آپ پھرتے رہیں گے لیکن اندر خوش نہیں ہوں گے, سکون نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو دوسرے انسان کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا یا دوسرے کی مرضی کے مطابق ہو جانا, یہ دونوں ڈپریشن ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ذہنی مریض بنائیں گی. تو ابھی تک اگر آپ کا آفیشیل ریلیشن شپ نہیں بنا تو بہتر ہے کہ ایک ہیپی اینڈنگ کر دیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں. یہ آپ دونوں کے لیے فائدہ ہوگا, باقی فیصلہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.